بلند شہر کی بات ہے۔ ایک شخص ایسا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتا تھا، اللہ پیسے والا تھا، دولت والا تھا۔ جو آج کل ماحول چل رہے نا، لڑکے لڑکی موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں اور ابا انتظار دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے کھانا اترے گا، اور اتر رہی ہے لعنت، سمجھے؟ ابا سوچتا کہتے میرے گھر میں سب نیک ہے، ہر بیٹی میں موبائل اپنا اپنا لگا اللہ۔ تو ایسے ہی اس نے اپنے پیار سے شادی کر لی، دلی کی لڑکی، جنس پینٹ پہننے والی، ٹاپ پہننے والی اور بڑے بڑے ہل پہننے والی، اور ان سے بات کرنے لگی، ان کی ہو گئی شادی۔ تو ان سے ہی تھوڑی کر رہی تھی، دو چار اس کے کنڈکٹر ڈرائیور اور بھی گھوم رہے تھے، سمجھ گئے ہوگا کنڈکٹر ڈرائیور، سمجھے؟ وہ اور بھی گھوم رہے تھے، مگر بڑے خوش تھے۔ ہوٹلوں میں کھانا چل رہا ہے، چاؤمین چل رہی ہے، برگر چل رہا ہے، موموز چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ بڑی مذاق بنایا کرتا تھا کہ ارے یار یہ مولانا لوگ تو دینی باتیں، اسلامی باتیں، انجوائے کرو اپنی زندگی میں، انجوائے۔ اکیلا تھا حضرت، اکیلا، اور پلاٹ تھے اس کے بہت سارے، گاڑی، مالدار تھا پورے گاؤں میں۔ وہ امام کو بھی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، سب کو کہہ دیا کرتا تھا اللہ۔ ایک دن اس نے امام حسین پاک کو انگلی اٹھا دی، اللہ استغفر اللہ۔ کربلا کا ذکر چل رہا تھا، امام حسین پاک، جب اس نے کچھ بول دیا، یاد رکھو اللہ تعالی برداشت کرتا، لیکن نبی کی اولاد کے بارے میں بولا جاتا تو اسے دنیا پہ بھی سزا دیتا ہے اللہ۔ اس کے منہ میں کینسر ہو گیا اللہ، کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا۔ اسے پھر بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ پیسے والا تھا، دولت والا۔ دلی چلا گیا۔ اب جب دلی گیا تو دلی ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بولے آخری سٹیج پہ، ایک ہی دن میں آخری سٹیج پہ۔ وہ جو تھی نا ان کی وہ مینا توتی، وہ تو کسی کنڈکٹر کو ڈرائیور کو لے کر نکل گئی اللہ، مالک صاحب رہ گئے اللہ، سمجھے؟ اس نے تو اپنا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھایا، سونا چاندی جو تھا، اب یہ رہ گیا اکیلا، سمجھے؟ بجائے اس کو طلاق دینی تھی، وہ طلاق دے کے چلی گئی، اب کر لے پیار کی شادی۔ بعض لڑکے پھکے ایسے ہیں، پھکا ہوا یہ بیچارہ، نہ دم نہ درود، گال گڈے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سیکے کونٹے، کمر کھا رہی ہے لچکا، گھورے میں پڑا ہوا، موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ، سمجھے؟ آنکھیں ہو رہی ہیں پیلی جیسے خون نچڑا ہوا، کئی بوتلیں چڑھنے کے لائق تھے۔ اب اماں سے کہہ رہے ہیں ہوٹ کپ کپا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے تو ٹانکیں ہل رہی ہے۔ اماں سے کہہ رہے ہیں اماں شادی کروں اماں، ورنہ چوہے کی دوا کھا کے مر جاؤ، ایک تھپڑ مارے 3 قلوادی کھائے۔ ایسے کچھ پھکے ہمارے یہاں بھی ہیں اسی گاؤں میں، انہیں کوئی اور کام نہیں ان پھکوں کو اسی گاؤں میں۔ لیکن ذرا سنو، وہ جو پھکی بھاگ گئی، اب اس کو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم نہیں بچو گے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس نے اس دور میں بتایا مجھے امام صاحب نے 1,60,000 روپے تمام خرچ کر کے ڈاکٹروں کی امریکہ اور کہاں کہاں کی ان کی میٹنگ لی، اور میٹنگ لینے کے بعد اس نے جب پوچھا تو سارے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیے، بار بھی چیک ہو کر کے آئے، سب نے ریزلٹ یہی نکالا جتنے دنوں کھانا کھا لو پی لو اس کے لیے کوئی دوا نہیں بنی ہے۔ مگر ایک ہندو ڈاکٹر کہنے لگا سنو، جب یہ رو کر کے بولا کوئی دوا نہیں ہے تو ہندو ڈاکٹر بولا ہاں، تمہارے یہاں جو گرو ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو پیر ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو امام ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو فقیر ہوتے ہیں، ایک بک ہے جس کا نام قرآن ہے، اگر وہ پڑھ کے پھونک دے تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو ورنہ نہیں۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کون بولا؟ ہندو ڈاکٹر، یار مسلمان نہیں، ہندو بولا۔ اب وہ پلٹا ادھر کو، امام صاحب اب بتاؤ کوئی آدمی، بولے تو بڑی وہ کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا جو بھی تقریر کرنے آئے،
تو سب اس پہ وہ کرتا تھا. رونے لگا. امام صاحب کے پاؤں پکڑ لیے. قاری یسیر تھے وہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. انہوں نے مجھے فون لگایا. کہا حضور وہ شخص جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا. میں نے کہا ہاں. کہ جس نے امام حسین پاک کے بارے میں. تو کہا ہاں. میں نے کہا ہاں تو آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی. تو حضور سزا مل گئی اور ایسے ایسے وہ آ گیا پلٹ کے. اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے. بے شک اس سے یہ کہو جمعے کے دن بھرے مجمع میں تو پہلے تو توبہ کرے گا. بے شک کسی بھی سید کو یا کسی بھی آل رسول کو یا کسی بھی عالم کو کسی بھی دینی اور اسلام بات کی مذاق نہیں اڑائے گا. بے شک اور 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور کسی کو نہیں ستائے گا. اس سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مرتا کیا نہیں کرتا. اس نے کہا میں تیار ہوں. اس نے جمعے کے دن جو تھی توبہ کر لی بھرے مجمع میں. اب پھر مجھے فون لگایا. بولے حضور اب کیا کروں؟ میں نے کہا اس سے کہا 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے اور امام صاحب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو پھونک دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ریلیف دے گا. جب وہ ایسے ہی کرنے لگے اس کا یہاں کا پس سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زخم خشک ہونے لگا. اب تو بڑا خوش ٹھیک ہونے لگا. اب اس نے کہا کہ سید صاحب کو فون ملا کہ اب تو مجھے شادی کرنی ہے. کیونکہ وہ جو فاختہ تھی نا وہ اڑن کھٹولا جو دلی سے پکڑ کے لایا تھا جسے سمجھ رہا تھا کہ یہ کبوتری ہے وہ نکل گئی کوا بنا کے. آج تک جس نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی یا پیار کی شادی کہہ لو یا بھگوڑے کی شادی کہہ لو 1 سال سے زیادہ چلی ہے. تم خود بتاؤ یار. ایک تو سماج میں نا تم نے بھاگ کے جو لڑکی بھاگ جاتی ہیں کتنے پاگل ہیں یہ. اور لڑکے بھی کتنے پاگل ہیں جو بھاگ بھاگ کے چلے جاتے. سماج میں کبھی عزت پالیں گے؟ جب بھی کوئی فنکشن ہوگا اس کے خاندان میں تو سب لوگ کہیں گے نہیں کہیں گے اشارہ کریں گے دیکھو یہ بھاگ گئی تھی. یہ ادھر والے کہیں گے یہ لے گیا تھا بھگا کے. یہ ہوگا ہر جگہ اس کی بے عزتی. اب وہ کتنی نمازیں پڑھے کتنی پرہیزگار بن جائے مگر اس عزت کو واپس نہیں لا سکتی. اب بچے پیدا ہو گئے. اب جب بچے ہوئے اس کے بچوں کا اس کے بھائیوں کے بچوں سے جھگڑا ہو گیا کچھ بھی ہو گیا. چھوٹتے ہی گالی منہ پہ کیا ملے گی؟ تیری اماں بھگوڑی آ. بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی اس نے. ایک تھوڑے سے مزے کی خاطر یار اگر ایک تو اس نے ماں کی عزت باپ کی عزت بھائی کی عزت سماج کی عزت سب مٹی میں ملا دی. کم سے کم ماں باپ کے کہنے سے شادی کرتے. کوئی بھی ماں باپ چور بھی ہوگا نا چور تو وہ بھی یہ نہیں چاہے گا میری اولاد چور بنے. اچھا ہی بنے یہ چاہے گا. اب وہ کہنے لگا مجھے شادی کرنی ہے مجھے کوئی بھی نہیں ہے روٹی کی پریشانی ہے مگر جہاں حضرت کہیں گے وہیں پہ میں کروں گا. مجھے فون کیا. میں نے کہا یہ دیکھو تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ عورت ہے اور اس کی بچیاں ہیں. تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں. ایک کی تھی اس وقت میں 39 سال عمر. غریبوں کی بچی ایسی رہ جاتی کون شادی کرتا. بیچاری کی شادی نہیں ہوتی. یہ بھی اتنی عمر ہو گئی تھی اس کی بھی. کہا ایک لڑکی ہے. میں نے کہا جاؤ امام صاحب سے کہا میرا حوالہ دینا پیغام لے کر کے جاؤ شادی اور رشتے کے لیے بات کرو. امام صاحب گئے میرا حوالہ دیا انہوں نے. اس بیوہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دوپٹہ پھیلا گئے دعا کرنے لگی اے اللہ تو مولانا کا بھلا کرنا. سبحان اللہ سبحان یار اللہ. بیوہ کی دعا نا عرش اعظم ہلا دیتی. بے شک دعائیں لینے جیسے کام تو کرو. بے شک عرش اعظم ہلا دیتی ہو. بے شک. اب جب کہا کہ ہاں وہ لڑکا کے لڑکے سے بولی میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے میں تجھے
चाय पिला दूं, तो बहुत बड़ा मालदार पैसे वाला। उसने कहा मैंने पैसे वाली रख के देख लिए, मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे अपने घर की दुल्हन तुम्हारी बेटी बनानी है। मैं दामन फैला करके तुम्हारी बेटी को भीख में मांगने आया हूं। कहा मैं कैसे शादी करूंगा? कहा तुम्हें दिल खोल के खर्चा करना, बारात मैं लाऊंगा, बारात का पूरा खाना मेरी तरफ से होगा, जहेज भी मेरी तरफ से होगा। मुझसे तारीख ले ली, 17 तारीख में जुमा पड़ा हुआ था। मैंने तारीख दे दी, मैंने कहा ठीक है जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जुमेरात जुमे में छुट्टी होती थी मदरसे से। मैंने कहा जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, नमाज भी चाहे इमाम साहब पढ़ाए मैं पढ़ाऊँ, लेकिन मैं गया तो मुझसे बड़ा बात है, नमाज भी पढ़ाई, जुमे में तकरीर भी की, और जुमे के बाद मैंने मस्जिद ही में निकाह भी पढ़ाया। और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 सालियां बहनों की तरह हैं, अगर कोई शरीफ लड़का, नमाजी लड़का, बाशरे लड़का अगर इन दोनों बच्चियों से शादी करेगा तो मैं उसे 1-1 मकान दूंगा और 7-7 लाख रुपए दूंगा। 3 महीने नहीं लगे वो भी रिश्ते आ गए। बेशक बारात हो गए, मैं निकाह पढ़ा के चला आया। अब अल्लाह ने उस बच्ची को ना, उस लड़की को, उसकी बीवी को उम्मीद दे दी पेट से। सुभान अल्लाह, मेरा इशारा समझ रहे हैं? बच्चे की उम्मीद दे दी। अब इतने में उसका फिर वो जख्म हरा हो गया। अल्लाह, अब जख्म हरा हुआ, वो कांप गया। उसने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब बोले पढ़ तो मैं रोजा ना रहूं। अब उसकी बीवी ने पूछा, तो 3-4 महीने हो गए, तो उसकी बीवी को यार रो दी वो, उसकी बीवी आंखों में आंसू आ गए। कहा मौला एक गरीब परिवार को पालने वाला है अल्लाह, क्या तू इसको ठीक नहीं कर सकता? मैंने एक मौजू पे तकरीर की थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफ़ा। कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। बोली जब शिफा है तो मेरी बात करो। कहा या आप पूछो, इजाजत लेके। उसने कहा, मैंने कहा, बोली कुरान में जरूर इसकी कोई ना कोई आयत होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, कैंसर के इलाज की आयत तो है, मगर तुम अगर अमल कर लो तो। आयत मैं बताऊंगा। कहा हजरत मैं अपने शौहर के लिए अपने खून का 1-1 कतरा पेश कर दूंगी। यार कैसी बीवी थी, गरीब की थी, गरीब की। और तुम जब जहेज लाओगे, पैसे लाओगे, तो खून का कतरा जूते चप्पलों पर रखेगी। अल्लाह, सही बता रहा हूं, बात ये तजर्बे की है। अब मैंने बताया, मैंने कहा हाँ बेटा मैं बताता हूं, तू कुरान की आयत पढ़ ले, तुम लोग भी सुन लेना, मोबाइलों में कैच कर लेना। अगर किसी के ये बीमारी हो 3 से 4 महीने पढ़ लो, इंशाअल्लाह अगर उसकी मौत नहीं है तो अल्लाह ताला उसे ठीक कर देगा, शिफा देगा 3 या 4 महीने में। अब जरा मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ ये आयत पढ़ी जाएगी। अगर दवा चल रही हो तो दवा पे भी फूंका जाएगा, पानी पे दम करके पिलाया जाएगा। जख्मिया कैंसर कहीं ऐसी जगह है जहां फूंका जा सकता है, बाहर है तो उस पे भी दम किया जा सकता है, वरना कहीं दूर है तो दुआ कर दो। मैंने कहा बेटा पढ़ लो। अब लड़की बोली हुजूर कब पढ़ूं, मुझे पता नहीं था ये उम्मीद से। मैंने कहा बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ना और तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना। रमजान के बाद की बात है। अब वो लड़की पढ़ती रही, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, लड़की सूख के कांटा हो गई बेचारी। एक तो इस हालात में तुम जानते ही
آپ کو پتہ ہی ہو نہ کھانا اچھا لگتا نہ پانی، پلٹیاں اتنی ہوتی ہیں بیچاری سے، نہ اٹھا جا رہا نہ بیٹھا جا رہا، کمزور ہو گئی۔ اب وہ کہہ رہا میری بیوی تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اب محرم کا مہینہ آ گیا، ادھر 7واں 8واں مہینہ اس کو بھی ہو گیا، بچے کی امید کو ہو گیا۔ اب وہ لڑکی روزانہ پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کو حسین پاک کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو کربلا والوں کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو پنجت الپاک کا صدقہ دے دے، تاکہ میرے بچوں کو شفا مل جائے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی رات کو پڑھتی رہی، لیکن اب ذرا سنو، جب کمزور ہو گئی بیچاری کو چکر آنے لگا، 8واں مہینہ ویسے ہی ہو گیا۔ اس وقت میں اس لڑکی کی کیا حالت بنے گی؟ اب وہ لڑکی تھک گئی، بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، قرآن ادھر سامنے رکھا ہے، ادھر لڑکی جو تھی دیوار سے ٹیک لگا لیتی ہے، جیسے ہی ٹیک لگائی آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آئی، ہلکی سی نیند آئی، تو اس نے آواز سنی کہ میرے موڑے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، اور ایک آواز آئی، کہا او خاتون اٹھ جا، ارے جا میرے بچوں کا صدقہ مل گیا۔ اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگی، جیسے ہی میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، قرآن پاک سے کھری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ جب فوکس لگا، میرے چہرے پہ پڑی، وہ لڑکی بولی میری نیند بھاگ گئی، میں نے سر کو ہلایا، میں نے دیکھا تو لائٹ قرآن سے نکل رہی ہے، ہری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ پڑنے کے بعد سیدھی میرے شوہر کے کمرے میں وہ لائٹ گئی، اور میرے شوہر کے سر سے لے کے پاؤں تک وہ لائٹ اتر گئی۔ وہ لڑکی بولی میں تھک زیادہ گئی تھی، مگر پھر میری آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی پھر آواز آ گئی، ارے اٹھ جا اٹھ جا، تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی سید وقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غریب کی بچی تھی، بیٹی تھی، وہ اللہ وہ لڑکی اٹھی، اس نے جو آواز سنی سیدھی آئی اور شوہر کے اوپر گر گئی، کہنے لگی میرے سرتاج اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے۔ شوہر یہ سمجھا نا، شوہر کیا سمجھا؟ توجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو اور ختم کر دوں، الحمدللہ بولو۔ شوہر کیا سمجھا نا، بیچاری کا 8واں مہینہ اور کمزور ہو گئی ہے، اس کا دماغ کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں بول رہی ہیں، اللہ برکتیں فرمائے، اس لیے یہ باتیں ایسی بول رہی ہیں۔ شوہر نے پانی پلایا، کہا بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، ہمیں ٹھیک ہو گئے، ٹھیک۔ فجر کی نماز پڑھی، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے، 7-8 بج گئے، کہا سرتاج تم ٹھیک ہو گئے، جاؤ تم اپنا چیک اپ کرا کے آؤ۔ کہا یار بی بی، کہا جاؤ تو میرا کہنا مان لو، میں کہہ رہی آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بس آج کہہ رہی ہوں تم چلے جاؤ میرے سرتاج، چلے جاؤ، کیونکہ میں نے سن لیا۔ اللہ، بی بی اتنی خوش آمد کر رہی، بی بی رو دی، آنکھوں میں آنسو آ، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے۔ یار اگر غریب کی بیٹی کرو گے تو تمہارا زندگی بھر ساتھ دیکھے گی، اور اگر کار یا اس کے چکر میں رہو گے نا تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج چلے جاؤ۔ شوہر نے سوچا چلو چیک اپ کرا لیتا ہوں۔ کہا بی بی اگر تم مجھ سے میری جان مانگتی دے دیتا، مجھے اتنے پیار کرنے والی بی بی ملی، ایک وہ کنجڑی ملی تھی نٹنیا،
काठी के शौहर ने गाड़ी उठाई, जीवीपन चला गया। बेशक उसने जब चेकअप कराया तो एक रिपोर्ट नॉर्मल, मगर शौहर के जब जा गया था तो बीवी दरवाजे पे खड़ी होके हाथ जोड़ के दुआ कर रही थी, कह रही थी अल्लाह तू मेरी लाज रख लेना। शौहर दिखना बंद हो गया। उसने बेचारी ने रात भर खाना भी नहीं खाया था। अल्लाह, कमजोर हो गई थी, 8वां महीना वैसे ही था, गिरी पड़ी थी। उसे खाना याद नहीं आया, सैयदा फातिमा याद रखे। नल पे गई, वुजू बना करके उसे सैयदा फातिमा का कौल याद आ गया, अगर कोई लड़की सूरह नूर सूरह त्वाहा पढ़ने के बाद अपने शौहर के लिए दुआएं करे तो उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे सैयदा फातिमा की दुआ हजरत अली के हक में होती है। बेशक सुभान अल्लाह। अब वो लड़की वुजू बना करके आई, जैसे ही वुजू बना करके आती है उसने कुरान पाक को उठाया, खोला और खोलने के बाद सूरह नूर सूरह त्वाहा पढ़ ली। अब वो लड़की खड़े होकर के दुआ करने लगी, कुरान सामने रखा हुआ, इधर दुआ चल रही है। उस लड़की इतना रोई, दिल पे लोड पड़ गया, उसे चक्कर आ गया, लड़की बेचारी गिर जाती है, सर फट जाता है, खून बह के गर्दन में आके जम जाता, लड़की बेहोश हो जाती है, दुपट्टा कहीं पड़ा है, कुरान खुला रह गया, उस गरीब बच्ची का कोई नहीं है, बेचारी अकेली पड़ी है, बेहोश पड़ी है, दुपट्टा कहीं है, हाथ कहीं पाँव कहीं, बेहोश इंसान कैसे पड़ा होगा, मक्खी बिनक रही है, कोई इतना भी नहीं है कि आधा चम्मच पानी पिला दे उस गरीब बच्ची को जिसने न रात भर कुछ खाया था, अपने शौहर के लिए कुर्बान हो जाती है, बेहोश पड़ी है, मगर रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं, कुरान खुला रह गया, सुबह से दोपहर हो गया, उधर शौहर चेकअप करा रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ गया, 4 बजे तक सारे चेकअप करा लिए मगर नॉर्मल है। बीवी सुबह से लेके 4 बजे तक घर में बेहोश पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी लड़कियां हैं यार, तुम क्या समझते हो सबकी बीवियां गलत है? नहीं प्यारे, बाज ऐसी है ना जो अपने शौहर के लिए अपनी माँ से लड़ जाती है, बेशक अपने बाप से लड़ जाती है, अपने भाई से लड़ जाती है, अपने चचा ताऊ से लड़ जाती है, अपने खानदान वालों से लड़ जाती, कहती है माँ मेरे शौहर को कुछ मत कहना। मगर जब तुम गालियां बकोगे अपनी बीवी को तो बताओ कौन बीवी का दिल तुमसे, कौन अपने भाई से तुम्हारी खातिर लड़ सकती? शराब पी के अगर उसे तलाक दे दोगे तो क्या बनेगा? घर में आकर के जूता चप्पल फेंकोगे तो क्या बनेगा? अल्लाह 4 बज गए। अब जब पता चल गया कि बिल्कुल ठीक, डॉक्टर बोले ये बताओ अभी तो 2-3 महीने पहले आखिरी स्टेज था, किसने तुम्हारा इलाज किया? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। डॉक्टर है, सर्जन है, कौन है? कहा कैसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रखा। नहीं वो नहीं कहा, 1 हफ्ते में MBBS है, MD है, ये क्या बहुत गरीब की बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। सुभान अल्लाह। उसने अपनी जेबें देखी ना तो 40,000 रुपए निकले, 40,000 का सबका सोना खरीद लिया उसने। उस वक्त में उसने अपनी बीवी का हार बनवा लिया। हार बनवाने के बाद जैसे हार बनवाया अपनी बीवी का, अब वो शौहर घर को चला
अब बेचारी बीवी को पता नहीं, बीवी को पता नहीं, बेचारी बेहोश पड़ी। बातें मत करो बेटा, जाना तो जल्दी जाओ, जाओ जाओ ना, जाओ, तुम्हें जहां भेजा जा रहा है जाओ ना, बड़ों का कहना मानो। हाँ? इन्होंने भी कसम ही खा ली, लेकिन तवज्जो रखो, तुम ही चले जाओ, इनको छोड़ो, तुम ही चले जाओ। जब ये नहीं मानने, अब बड़ों को ही कहना मानना पड़ेगा। तवज्जो है ना मेरी तरफ जी। अल्लाह, उधर जो थे पूरा चेकअप कराया, उसने अपनी बीबी के लिए हार खरीद लिया। बात मत करो बेटा, जाना तो जल्दी चले जाओ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। तवज्जो रखो, मैं भी खत्म करने के मूड में हूँ। इशारा कर रहे ना कमेटी वाले, दूसरे मुकर्रिर साहब को बुलाओ, हजरत को बुलाओ, हजरत को। अच्छे हो तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी जल्दी छूट जाऊँ। अब वो लड़की, उसका वो आ गया, अब घर में आया तो खुशी के मारे ठिकाने नहीं। उसने नाम रख दिया था अपना कनीज़े फातिमा। बेशक। क्या नाम रखा था? कनीज़े फातिमा। पहले उसका नाम पता नहीं क्या था, निकाह के टाइम कनीज़े फातिमा। अब जब कनीज़े फातिमा रखा, आवाज कहा कनीज़े फातिमा। अब कनीज़ कहीं दिखाई नहीं देती, वो बीवी बेहोश पड़ी। क्या पता था बेचारी अंदर कमरे में जहाँ कुरान शरीफ रखा रहता था, नमाज पढ़ती थी। अब उसने इधर देखा बीबी नहीं है, इधर देखा बीबी नहीं है, अल्लाह जाने कहा, घर से तो बाहर नहीं निकलती थी। जब कमरे में आकर के देखा तो बीबी बेहोश पड़ी है। अल्लाह, अब बीबी बेहोश है, कुरान खुला पड़ा। उसने पहले तो कुरान को चूमा और कुरान को उठा के रख दिया और बीबी के हाथ पांव संभाले और बीबी को गोद में लेकर रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, कही अल्लाह, इसने मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। कौन था इस पे जिसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़े? समझा कि पता नहीं किसी ने लठ मार दिया, पत्थर मार दिया, कैसे सर फूटा। अब वो लड़का इतना रो रहा, बीबी को गोद में लिए रो रहा, दुआ कर रहे, अल्लाह मेरी बीबी को होश में ला दे, कपड़े संभाल दे। कपड़े संभाल दिए उसने, आंखों से आंसू गिरे, बीबी के गाल पे गिरा, बीबी की आंख खुल जाती है, बीबी होश में आ जाती है। जब देखा मैं किसी की बाहों में हूँ, एकदम फड़क के पीछे को हट गई और कांपने लगी, थर्रा गई। मगर जब शौहर को देखा तो दोबारा चिपट गई और चिपटने के बाद कहने लगी, ओ मेरे सरताज बताओ क्या हाल है, बताओ तुम्हारी रिपोर्ट कैसी है, बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, डॉक्टरों ने क्या बताया, रिपोर्टों में क्या आया, जरा बताओ। वो कहने लगा, मेरी बीबी पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने सताया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूरे गांव से अकेला लड़ जाऊंगा तुम्हारी खातिर। बोलो किसने तुम पे ये बर्बरियत के पहाड़ तोड़े? क्या मेरे सरताज ऐसी कोई बात नहीं है? क्या फिर क्या बात है? क्या मामला ये है, जब तुम गए थे तो मुझे सैयदा फातिमा याद आ गई। मैंने कुरान पढ़ के जब दुआ की है, मेरे दिल से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी आंखों में अंधेरा आ गया, चक्कर आ गया, मैं गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला। अब तुम बताओ क्या बात है? शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी मैं ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बीबी कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे सरताज, मेरा दिल खुश करने के लिए तो नहीं कह रहा, क्या देखो ये रिपोर्ट देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल। कहा मेरे सरताज, बस मुझे 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, 2 मिनट के लिए मेरी बाहें खोल दो। उसने, शौहर ने अपने हाथ खोल दिए,
بی بی نے اپنا دوپٹہ چادر اوڑی سیدھی نل پہ گئی، خون دھویا، زخم میں سے خون نہیں نکل رہا تھا کیونکہ جم گیا تھا، وہ سب صاف کرنے کے بعد اس نے وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 4 رکعت نفل پڑھ لیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے شکر کا، اور کہتی ہے اللہ تو نے میری سن لی۔ بے شک کیا آج کی کون سی ایسی بہن ہے اگر انہیں ایک جوڑی کپڑے نہ ملے نا تو ہنگامہ کر دیتی ہے، ہنگامہ۔ اگر بھائی کی شادی ہو نا، ہنسنے کی بات نہیں، بھائی کی شادی ہو کم سے کم 3 سے 5 جوڑی کپڑے بنائے گی، اور اگر کم رہ گئے تو پوری سسرال میں نا شوہر کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتی ہے، سچائی، اتنا اڑا دیتی ہے کہ کچھ کماتا نہیں، پڑا رہتا، ننگا ہے، نٹھلا ہے، نکما ہے، اور جنے کون کون سا ہے۔ مگر اس کو ذرا دیکھو، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سجدے میں ہے۔ اب آئے اپنے شوہر کو آگے چپٹ گئی اور پیشانی کو چوم لیا، جیسے چوما، کہا میری بیوی آج اگر میرے پاس نہ مجھے یہ پتا ہوتا تو جتنے تجوری میں پیسے سارے لے کے جاتا اور تمہارے لیے تحفہ لاتا، مگر میری جیب میں جتنا تھا نا 40,000 ایک چونی بھی میں نے نہیں بچائی ہے، سب کا یہ تمہارے لیے ہار لے کے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو سونے کا ہار پہنایا، پہنانے کے بعد کہا تم خوش ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اس کی مالک ہوں۔ کہا میں نے تمہیں دیا، تم اس کی مالک ہو۔ اس نے اپنا وہ اتارا ہار اور اپنے شوہر کا ہاتھ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کرتا ہوں۔ اے سبحان اللہ سبحان کہا اللہ، میرے سرتاج جاؤ، فلا جگہ غریب بچی کی شادی ہونے والی ہے، جاؤ اس کی بچی کی شادی میں پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کر رہی ہوں۔ اللہ کیسی بیوی تھی، یہ بولورو لے کے نہیں آئی، یہ بلٹ لے کے نہیں آئی، یہ جہیز لے کے نہیں آئی، مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ لے کے آئی۔ بے شک سبحان اللہ، آج کے بعد میری بات سمجھ رہے ہوگے جی یا نہیں سمجھو؟ بات سمجھ کے ہوگے۔ اللہ اللہ، دونوں میاں بیوی رہتے رہے، آج کی ڈیٹ میں 3 بچے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسا رحمان الرحیم ہے، کریم، کیسے بدل دیتا ہے۔ اگر تم نے بھی نا نوجوانوں، اگر تم نے یہ تیاری کر لی، پہلے تو سب سے پہلے تم لڑکی کو دیکھو، بے شک، اس کا دین، اس کا مذہب، سنی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر دولت بھی مل جائے تو الحمدللہ، خوبصورتی مل جائے تو الحمدللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حسب و نسب اور اس کا دین دیکھنا۔ کیا دیکھنا بولو؟ دین دیکھنا۔ ہاں، کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی لڑکی کو کیا نہیں دوں؟ اگر کوئی اپنی لڑکی کو کار دے رہا تو الحمدللہ خوشی سے لے لو، لینا جائز ہے۔ کوئی بلٹ دے رہا تو لے لو۔ میں مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں کس کی بات کر رہا تھا؟ مانگنے والوں سے۔ میں نہیں چاہوں گا یار میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، آپ نہیں چاہو گے اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، سمجھے؟ ہمارے استاذ محترم بہت جید عالم، علاقے میں ٹاپ کے اتنے بڑے ادیب جن سے میں پڑھا ہوں، حضرت اللہ مولانا اسحاق صاحب، بے شک، ان کے گھر میں حضرت کی شہزادی ہے، تو وہ میری ماں ہو گئی، اس لیے حضرت میرے نانا ہو گئے۔ بے شک سبحان سمجھ اللہ، میں آ گیا؟ بہت جید، آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی، بہت پرہیزگار، ایسے کم لوگ ملتے ہیں اس دور میں۔ اگر کوئی مرید اگر نہیں ہوا نا تو ہو جانا، سمجھے؟ موقع ہے، اچھا موقع، بے شک، ہاتھ سے یہ جانے مت دینا، ورنہ ڈھچوکلے والے زیادہ ملیں گے، جو عورتوں سے پاؤں بھی دبا رہے ہیں اور گلا بھی دبا رہے ہیں۔ اب نعرہ لگاؤ، دیکھو مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب نبلہ رامپوری، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب نبلہ رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک مرتبہ پھر لگا لیجئے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فوراً بیٹھ جاؤ فوراً فوراً بیٹھو فوراً 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 بیٹھ جائے ٹائم کیا ہو گیا ٹائم حضرت اوپر بیٹھ جاؤ اچھا اچھا ہاں 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 بیٹا بھائی میرے بیٹھ ہیلو بیٹھ جائیے فوراً بیٹھیے فوراً بیٹا بیٹھ جاؤ تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہوں گی اب بیٹھ جاؤ تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی اب تک چچا آگے آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ فوراً بیٹھ جائیے میں نے بتایا تھا نا مفتی گلفام صاحب قبلہ تشریف لے آئے میرے فوراً بعد جیسے ناظم صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ خطاب ہوگا فوراً اس کونے میں سے چھٹ کے پھر وہ پہنچ گیا کچھ بھائی پیچھے کو دیکھو دیکھو وہ چھوٹی چھوٹی بھیڑیں پہنچ گئی اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے بات چل رہی تھی ایک بات اور بتا دوں اور ختم جی بالکل سگنل مل گیا میں نے بتایا نا جب تک حضرت آئیں گے تب تک بولوں گا یار ایک چیز اور میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے توجہ سے سنو بیٹا او بچوں لوگ تو بہت بہت برے ہیں اور بہت بہت اچھے بھی ہیں مگر بڑا بڑا کرتوت کرنے والا کالے دھندے کرنے والا کارنامے کرنے والا سب نظروں میں ہے مگر ایک بندہ وہ لاؤں نکال کے یار اس کے بارے میں سوچیو کہ وہ کتنا برا ہوگا کس کے بارے میں بتاؤں جی بہنیں بیٹھی ہیں اشاروں میں سمجھیو وہ شخص چلو سیلفی لے لیو تب رہن دو ایک لڑکی زینے پہ سیلفی لے رہی تھی لیتے لیتے موبائل کے چکر میں حضرت لڑک کے گر گئی اللہ توجہ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نہیں ہوگی شاعر صاحب اچھا ہوگی اچھا اچھا ضرورت تگڑی والی ہے چلو خیر ہوئی وہ شخص جو بتا رہا تھا یہ سنو جی یار اس کے بارے میں سوچنا تھوڑی دیر غور کرنا کتنا برا شخص ہوگا بڑے بڑے کرتوت کرنے والا چوکیدار صاحب سننے ہاں بڑے بڑے کرتوت کرنے والا مگر وہ شخص جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے اللہ میں نے بتایا نا ڈی سی ایم منگا کے اور داخلہ کرانے لے جاؤں چپ جاؤ وہ شخص کتنا برا ہوگا ذرا اس کے بارے میں سوچو جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے اللہ جو اپنی ماں پہ غلط حرکت سے نظر ڈالے مطلب غلط حرکت کرنے کے لیے اللہ اس سے بھی کیا ذلیل کوئی ہو سکتا نہیں کتنا گندے ذہن کا کتنا برا انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے مگر آج حدیث اس لیے عوام پہ اتار رہا ہوں میں یہ 5% لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ بولو 5% 5% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالنا جیسے میری بات غلط ہو سکتی ہے تمہاری غلط ہو سکتی ہے کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے نہیں بولو آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی
नबी फरमाते हैं, जरा तो सुनो, तवज्जो करो, गौर करो हदीस शरीफ। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। अल्लाह। इस्लाह माशरा ना जी। एक चीज निकाल के इसलिए पेश कर रहा हूं, एक एक चीज। सूद और ब्याज, इधर इलाके में कमेटी बहुत चलती है। कमेटी का मतलब है 10 लोग इकट्ठे हुए, 10 हजार रुपए डाले, अब उसकी बोली लग रही है 90 पे कोई उठा रहा, 80 पे कोई उठा रहा, 85 पे, ये भी नाजायज हराम। हाँ, अगर 10 लोग इकट्ठे हो गए और पूरे 1 लाख रुपए अगर उसका काम बन रहा है उसे दे दो, कमो बेशी साथ उसका काम बन रहा है उसे दे दो, दूसरे महीने उसे दे दो, ये जायज है। समझ में आ रही बात? मगर सूद और ब्याज जो फसल के मौके पर 10,000 दे दिए, 12 लेता है, 15 दे दिए, 18 लेता है, शादी के मौके पर 50,000 दिए, फसल में 60 ले लेता है। सूद और ब्याज का खाने वालों, सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, सूद और ब्याज पे रुपया और पैसा देने वालों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं आका से जरा पूछो। हदीस में आता है, आका फरमाते हैं सूद और ब्याज जो होता है उसका गुनाह ऐसा होता है कि सूद और ब्याज के गुनाह के 70 दर्जे होते हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है, यानी बड़ा वाला भी नहीं, बीच वाला भी नहीं, सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है उसका गुनाह और पाप ऐसा होता है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना। अल्लाह। है कोई माइकल अल जो हदीस को झुटला है? नहीं। आज कितने लोग खा रहे हैं, कभी सोचा? और एक हदीस में तो आया, मन अकला दिरहमम मिनर रिबा, जिसने सूद का 1 रुपया भी खाया, दिरहम का तर्जुमा में करें उस दौर में रुपया, 1 रुपया भी खाया, मालूम है मिन सलासियों व सलासीना ज़निया, 33 मर्तबा जिना करने के बराबर है। अल्लाह। कभी सोचा है? सट्टे पे सट्टा मार रहा, ताश से जुआ खेल लिया, लूडो से जुआ खेल रहा, मोबाइल पे जुआ खेल रहा, क्रिकेट पे जुआ खेल रहा। कभी सोचा? छोटी छोटी बात पे हार जीत रख लेता है, छोटी छोटी बात पे। प्यारो एक एक लुक्मे को देखना होगा, एक एक दाने को देखना होगा। अगर हमारे हल्क से एक लुक्मा भी उतर गया, लुक्मा उतर गया, 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह। कभी सोचा इसके बारे में? बस आखिरी बात बताऊं और खत्म। वो शख्स कितना बुरा होगा जिस पे अल्लाह की लानत बरसे। अल्लाह। अल्लाह की लानत अगर किसी पे बरस जाए तो उसका ठिकाना होगा? कोई तुम्हारे गांव में है ऐसा जिस पे अल्लाह की लानत बरसे? मैं बताता हूं, कुरान पढ़ा करो। आज ना इशारे पे यार हर आदमी झूठ बोल देता, हर आदमी झूठ। और अब तो ये जो मोबाइल है ना, ये भी झूठ की मशीन है। तो तुम रहे मौलाना लोगों को भी बर्बाद कर दिया ऐसे। कहां पहुंचे हजरत? है रामपुर में और कह रहा दलपतपुर पहुंच गया। ये क्या सच है? ये भी झूठ है। कहां? खेत पे है तो दुकान पे बता रहा, दुकान पे तो खेत पे बता रहा। सबसे बड़ा बच्चे ने घर से निकल के गए, बच्चे ने दामन, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। मिठाई? कितना बड़ा झूठा, मिठाई लेने जा रहे हैं।
اماں اگر پہلے بچہ روتا تھا، سمجھ میں آ رہی بات، سورہ عصر پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، سورہ انا انزلنا پڑھا کرتی تھی، سورہ علم نشرح لک صدرک، تاکہ اس کا ذہن تیز پڑھا کرتی، پھونکا کرتی تھی۔ مگر اب تو ہر ہر کر رہی، جب نہیں چپ رہا تو کہہ رہے چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گیا، دیکھ کتا آ گیا، نرا جھوٹ پھینک رہی ہے۔ اب کون بچا ہے؟ کون بچا؟ اب ذرا سنو قرآن پاک کی آیت سنو، پھر دیکھ کہتے کیا نا یار، پتہ نہیں یار اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن جب اللہ کی لعنت برسے تو کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ منیمم 50 مرتبہ تو جھوٹ بول ہی لیتا ہوں، اب جب 50 مرتبہ جب اللہ کی لعنت برسے کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو اپنی زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ بے شک کیا کرنا؟ بولو، زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ توجہ ہے، نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں، بے شک ایک زبان، ایک شرم کا۔ بے شک اتنی چیزوں کی میں نے معاشرے میں سے برائیوں پر کوشش کی کہ اصلاح ہو جائے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور آج کے تم نے جو خطیب بلائے نا وہ بھی الحمدللہ لاجواب ہے۔ میں تو خیر گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، سمجھے؟ اور پیر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب، شاعر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، کمیٹی والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اس میں جو بھی غلطی ہو گئی وہ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے میرے ساتھ میں، آپ بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھیک